مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کا بیان سماعت کرنا ہے کہ زندوں کا کیا ہوا عمل مردوں کو مل سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کے بارے میں آپ حضرات سماعت کریں۔ کچھ عبادتیں جن کا تعلق صرف بدن سے ہے انہیں بدنی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، دعا، استغفار، تسبیحی، تلاوت قرآن وغیرہ۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، انہیں مالی عبادت کہا جاتا ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی، انہیں عبادت مرکبہ کہا جاتا ہے، مثلا حج اور عمرہ۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ کسی بھی قسم کی عبادت کرے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ان اعمال کو کیا جائے اسے بھی۔ چنانچہ مذہب حنفی کی مشہور اور مستند کتاب ہدایہ میں ہے، اہل سنت جماعت کا مذہب یہ ہے بے شک انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، چاہے نماز کا ہو یا روزے کا ہو یا صدقہ و خیرات وغیرہ کا۔ اسی طرح مذہب حنفی کے جلیل القدر عالم حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں کو زندوں کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے، لہذا اگر کوئی مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اعمال حسنہ کرے تو مردوں کو ان سے نفع پہنچتا ہے۔ اسی عقیدہ کے ثبوت میں ہم کچھ آیتیں اور احادیث پیش کریں گے جن سے ثابت ہو جائے گا کہ ایصال ثواب کا عقیدہ حق اور درست ہے۔ ایصال ثواب قرآن کی روشنی میں پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 10، جس کا معنی یہ ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو کے اپنے ما قبل گزرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو بطور تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادت، دعا خود عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ دعا عبادت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ زندہ لوگ اپنے مردوں کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اگر اس سے فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ دعا لغو اور بیکار ہوتی، اور پھر یہ بھی کہنا پڑتا کہ قرآن کریم نے ایک لغو بیکار چیز کو بطور تعریف بیان کیا ہے، معاذ اللہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک زندہ مسلمان کا کسی مسلمان میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ارشاد ربانی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ ایسی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے آتا ہے، پارہ نمبر 19 سورہ نوح آیت نمبر 28 رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند تھی۔ انبیاء کرام نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ماں باپ اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کی، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو دوسروں کا عمل فائدہ دیتا ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا جو انبیاء کرام نے کی۔ ملائکہ کا استغفار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ شورى آیت نمبر 5۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 7۔ ان آیات مقدسہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کا نیک عمل اور دعا انسان کے لیے فائدہ بخش ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر متعین ہیں اور وہ معصوم ہیں، تو جو دعائے مغفرت وہ کرتے ہیں یقیناً اس کے سبب بخشش ہوتی ہے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ فرشتے معاذ اللہ ایسے کام میں لگے رہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی بیکار کام کا حکم نہیں دیتا۔ اور جب یہ ثابت ہوا کہ ملائکہ بھی ایمان والوں کے لیے دعائے خیر مانگا کرتے ہیں، تو ایمان والوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر مانگیں۔ ایصال ثواب احادیث کی روشنی میں سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ اپنے اہل خانہ، اپنے دوست کی جانب سے دعائے خیر کے تحفے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ گنہگار مسلمان تو اپنے گناہوں کی وجہ سے منتظر ہوگا، اور نیک مسلمان اس لیے تمنا کرے گا کہ اس کے درجات اور مراتب میں اضافہ ہو۔ بہرحال قبر والوں کو جب کبھی کوئی عمل خیر تحفتاً پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں نیاز، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کا جو رواج ہے، ان سبوں کا یہی مقصد ہے کہ اگر میت گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے تو ان اعمال خیر کے ذریعے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور اگر عذاب میں مبتلا نہیں ہے تو ان کی برکت سے ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ میت تعجب کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا، تو بندہ عرض کرے گا اے مولا مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بچے کی دعائے مغفرت سے، گناہوں کی معافی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوں گی، اور قبروں سے اس حال میں نکلے گی کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندوں کی دعاؤں سے گنہگار و سیاہکار مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا فاتحہ وغیرہ کی تمام محفلیں جو مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کے غرض سے منعقد ہوتی ہیں، بلا شبہ وہ تمام کے تمام جائز ہیں اور مستحسن ہیں۔ ماں باپ کے لیے نفل عبادتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک آدمی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب جب کہ وہ وفات کر گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل روزے رکھ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ بالا حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ نفلی روزوں اور نمازوں کا ثواب ماں باپ کو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم اپنے ذمہ جو فرائض ہیں ان کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ بھلا بتائیں پھر ہم اپنے مرحومین ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیسے کر سکیں گے؟ بلکہ آج کل باضابطہ نمازوں کی پابندی کرانے والی کچھ باطل تحریکیں نفل اور سنتوں کے پڑھنے سے روک رہی ہیں۔ ان کی یہ حرکت اہل سنت جماعت سے ہی دور کرنے والی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی محبت بھی دل سے نکالنے والی ہے۔ لہذا ضروری ہے ہم ایسی تمام تحریکوں سے دور رہیں اور اپنے مصروف اوقات میں تھوڑا وقت علم دین سیکھنے کے لیے بھی نکالیں کہ یہ کام بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ مرنے کے بعد حج۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ماں باپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہم میں سے اگر کسی کے ماں باپ اپنی زندگی میں حج نہ کر سکیں تو استطاعت کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ان کی جانب سے خود حج کریں یا اپنی جانب سے خرچ کر کے کسی دوسرے کو حج کرائیں، کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے ماں باپ کو حج کا ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے سبب ہمارا نام صالحین کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے جنہوں نے حج نہ کیا ہو تو یہ حج ان کے لیے کافی ہوگا اور ان کی روح کو آسمانوں میں بشارت دے دی جائے گی اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمانبردار لکھا جائے گا۔ عذاب میں تخفیف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور سورہ یاسین پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت کا برسوں سے قبروں پر قرآن خوانی کا جو دستور چلا رہا ہے وہ بالکل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور اس میں قبر والوں اور پڑھنے والوں سب کے لیے ثواب و بھلائی ہے۔ میں دعا گو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مرحومین کے نام پر شریعت کے دائرے میں رہ کر ایصال ثواب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔